جی آیا نو بلا تخیر میں دعوت خطاب سے جناب محمد فرید بیانہ سے وقت تشریف لے حضرات اپنے ملفوظات و نماز اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھ احترام جناب حافظ سجاد صاحب، آصف علی چشتی صاحب اور میرے بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، خطاب تو انشاءاللہ محترم شیخ الحدیث پروفیسر رضوان اللہ ترابی صاحب ارشاد فرمائیں گے۔ میں تو آپ لوگوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ لوگوں نے جس طرح قرآن مجید کی یہاں پہ جو محفل ہم نے سجائی ہے اور آپ نے اس کو حوصلہ افزائی کے لیے اپنا قیمتی ٹائم دے کے سجایا ہے، میں اس کے اوپر اپنے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جھولیوں کو رحمت سے بھر دے۔ الحمدللہ اس طرح کی محفلیں کرنا یہ آنے والی نسل کا دین کی جانب، اسلام کی جانب ذوق کو بڑھانا ہے، اور اللہ تعالیٰ زندگی کرے ہمارے علماء کرام کی اور ہمارے نعت خان حضرات کی کہ جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ آج کی جو محفل ہے وہ یقیناً ایک ختم قرآن کی آمین ہے۔ ہمارے 3 بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا۔ جناب قاری القرآ حافظ سجاد صاحب نے اپنی انتھک محنت کے ساتھ اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ ان بچوں نے پچھلے سال بھی یہاں 20 پارے تراویح ہمیں پڑھائی تھی۔ الحمدللہ قرآن کے اوپر جو ان کی گرفت ہے اور جو قرآن کے ساتھ ان کا ذوق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ ترقیاں اور برکتیں عطا فرمائے۔ تو آج ہم نے یہ طے کیا ہماری مسجد کے تمام نمازیوں نے مل کے کہ ہم ان کے لیے ایک محفل کریں جس میں ہم اپنے سارے بزرگوں کو بلائیں، اور میری جہاں تک آواز جا رہی ہے، اگر اب تک بھی کچھ دوست ہمارے جاگ رہے ہیں تو ان سے میری درخواست ہے کہ یہ محفل اپنے عنوان کے لحاظ سے بھی اعلیٰ ہے، اپنے تاثیر کے لحاظ سے بھی اعلیٰ ہے، اپنی برکت کے لحاظ سے بھی اعلیٰ ہے، اور ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن جب آپ کی اور میری آنکھیں بند ہوں، آپ کا اور میرا اعمال کا کھاتا بند کر دیا جائے اور ہمارے سامنے جب یہ دنیا کا نامہ اعمال ہو تو ایک ایسا موقع کہ جو ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے، حافظ کی داد رسی کرنا، حافظ کو شاباش دینا، حافظ کے اس کارنامے کے اوپر خوش ہونا، ہم اپنے بچوں کی شادیوں پہ خوش ہوں، ہم اپنے بچوں کی تعلیمی اسناد کے اوپر خوش ہوں، لیکن جس کے سینے کے اندر اللہ کا قرآن سما جائے وہ سینہ کتنا معتبر ہے، وہ سینہ کتنی برکت والا ہے، اور اس کے لیے اگر آپ اور میں ٹائم دیں، اگر آپ اور میں یہاں آئیں تو اس کے نتیجے میں جہاں ان کا حوصلہ بڑھے گا وہاں آنے والی نسل کا قرآن کے ساتھ شوق بڑھ جائے گا۔
اور قرآن کیسی کتاب ہے، قرآن ایسی کتاب ہے۔ اور پھر دیکھیے ہمارے پیش نظر یہ بھی تھا کہ رمضان المبارک سایہ فکن ہو رہا ہے، اور رمضان المبارک وہ نیکیوں کا موسم بہار، وہ جو آپ کے اور میرے گناہ کو ایسے جھاڑے جیسے خزاں میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، وہ رمضان المبارک آپ کو اور مجھے نصیب ہونے والا ہے۔ اس کے لیے تیاری کیسے کرنی ہے؟ جیسے آپ کے اور میرے لاڈلے، آپ کے اور میرے آقا، آپ کے اور میرے مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیں ہمارے ماں باپ، قربان جائیں ہماری اولادیں، قربان جائیں ہمارے سارے جاہ و جلال، جن کی قدموں کے اوپر جس طرح میرے آقا نے اس رمضان کا استقبال کیا ہے، اپنے گھر کی صفائی بھی کی ہے، نفلی روزوں سے تیاری بھی کی ہے، اپنے گھر والوں کو اس کے لیے تیار بھی کیا ہے۔ یہی خواہش تھی کہ ہم بھی اپنے گاؤں والوں کو رمضان کے لیے تیار کر دیں۔ اور آپ کے اور میرے محبوب نے دعا فرمائی، اے اللہ مجھے ایمان کے ساتھ زندگی میں ایک دفعہ پھر رمضان عطا کر دے۔ تو وہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی آ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ خوش قسمت ہیں جو تشریف لائے ہیں۔ ہم آپ کے شان و شان وہ کام نہیں کر سکے، لیکن اپنے رب کی بارگاہ میں یہ التجا اور گزارش ضرور کرتے ہیں، اے اللہ اس دنیا کے اوپر ایک کرونا کا وبا، ایک کرونا کا عذاب آ چکا ہے، اس میں غریب بھی پس رہا ہے، اس میں سفید پوش بھی پس رہا ہے۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں ہم نے تیرے محبوب کو چھوڑا ہے، ہم نے تیرے قرآن کو چھوڑا ہے، ہم نے دین اسلام کو چھوڑا ہے۔ اللہ ہم مانتے ہیں ہم اس قابل نہیں ہیں کہ تیری رحمت کو جوش دے سکیں، لیکن اے باری الہ ہم یہ تو کہتے ہیں تیرے آقا کے غلام اور نوکر ہیں، ہم یہ تو کہتے ہیں ہم بے شک من کے گندے سہی، لیکن ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ تیرے علاوہ اور در بھی کوئی نہیں ہے، تیرے علاوہ اور آقا بھی کوئی نہیں ہے، تیرے علاوہ ہمیں پاک کون کرے گا؟ اے اللہ تو ہمارا مالک ہے، اس لیے اس پوری انسانیت کو اس بیماری سے بچا لے۔ اے اللہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، ہم یہ مانتے ہیں، اللہ میں معاف کر دے۔ اے اللہ اس سزا کے اندر جانور بھی تڑپ رہے ہیں، پرندے بھی تڑپ رہے ہیں، اے اللہ تو مہربانی فرما دے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جو میں آپ کے لیے ادا کر سکوں، اور بالخصوص ہمارے چشتی صاحب آج بہت مصروف تھے۔ یہ مار منیر صاحب کا ان کو اتنا تعلق تھا، یہ ہمیں اس وجہ سے نہ نہیں کر سکے، انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ یہ مغرب کے قریب کہیں ٹوبہ کے قریب تھے، تو بہرحال میں ان کا مشکور ہوں۔ ہمارے جھنگ کی ایک خوبصورت آواز بھی ہے، اور بڑے سوز کے ساتھ میرے محبوب کا ذکر کرتے ہیں۔ کوئی پیسے کا لالچ نہیں، صرف رب کی رضا ہے، محبوب کی نعت خوانی کرتے ہیں۔ اللہ نے ایک اچھا روزگار دیا ہے، سرکاری ملازم ہیں، لیکن اس کے باوجود سرکار کی نعت شوق سے پڑھتے ہیں۔ تو آج ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ وہ بھی یہاں تشریف لائے ہیں۔ ہم نے حسب معمول نہیں بلکہ معمول سے ہٹ کے ہم نے یہ محفل 2 گھنٹے کی، پچھلی دفعہ بھی ہم نے اس مسجد کے اندر یہ پروگرام کیا تھا، ہم نے 2 گھنٹے کے اندر اس کو جو ہے وہ اختتام پذیر کیا تھا۔ اس دفعہ بھی ہماری خواہش یہی تھی کہ ہم اس کو جلدی، آصف بھائی کی مجبوری کی وجہ سے یہ تھوڑی سی تاخیر ہوگی، لیکن پھر بھی پروفیسر صاحب کا خطاب ہے اور
آصف بھائی کی نعت ہے اور اس کے بعد لنگر کا اہتمام، اور وہ بھی بڑے دل سے کیا ہے۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ملک عبداللہ صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، ان کو دل کی تکلیف ہے، لیکن وہ اس کام کے اندر اتنا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں اور اتنی محبت اور اتنے پیار کے ساتھ کہ انہوں نے 7 کلو چاول کے اندر 40 کلو دودھ کھپا دیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں، یہ میرے محبوب کے مہمان ہیں، میں ان کی خاطر جتنی زیادہ کر سکتا ہوں میں کروں، یہ ان کی محبت ہے۔ اور آپ دوست بھی جس طرح کھچا کھچا آئے ہیں، حالانکہ کرونا کے حالات کے اندر ہم نے سینیٹائزر کا اہتمام بھی کیا ہے، ہم نے ماسک کا اہتمام بھی کیا ہے، لیکن اور ہم سماجی فاصلہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ سماجی فاصلے کے اندر ضرور رہیں، لیکن یہ دنیا کے ساتھ اب چلے گا۔ ہمیں احتیاط کے ساتھ زندگی کے تمام معاملات اگر باقی چل رہے ہیں تو آقا کی محبت کا بھی کوئی موقع ہم ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان کے اندر رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو بیماریوں اور مصیبتوں سے بچائے رکھے۔ آپ جو لوگ تشریف لائے ہیں میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں، اپنی طرف سے بھی، حافظ کریم اللہ صاحب کی طرف سے بھی، اور باقی مسجد کی ساری انتظامیہ کی طرف سے بھی، تمام نمازیوں کی طرف سے بھی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور ہمارے ان بچوں کو جن کے سینوں کے اندر قرآن محفوظ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تا قیامت اس کی حفاظت فرمائے، اور ان کو یہ یاد رہے اور یہ قرآن سناتے رہیں، ہم سنتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔